بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام على قناة يوتيوب، وألتمس منكم أن تشتركوا هذه القناة وانقروا زر الإعجاب والاشتراك. اليوم أقدم أمامكم سطورا من مجلة المجتمع ونفهمها. ناظرین کرام، آج آپ کا اس چینل پر استقبال ہے اور گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں اور تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور آپ عربی زبان کے فروغ میں حصے دار بن سکیں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے عربی مجلۃ المجتمع کی چند سطریں پیش کروں گا اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ عربی رسالہ اور اخبار سمجھ سکیں اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ لقد كانت الفكرة الرئيسة لصناعة السجون الأمريكية قائمة أساساً على فكرة عنصرية، وهي استبدال الرق بالسجن، أي الحرمان من الحرية كعقوبة، التي كانت ثغرة في التعديل 13 في الدستور الأمريكي الذي تم في مجلس الشيوخ في اليوم 8 من شهر أبريل عام 1864 من الہجریہ۔ اوپر والے باکس میں جو عبارت ہے وہ بغیر اعراب کے ہے اور نیچے والے باکس میں اعراب لگا دیا گیا ہے تاکہ آپ اسے سمجھ سکیں آسانی کے ساتھ۔ لقد كانت الفكرة الرئيسة، یہ الفکرہ الرئیسہ کانا کا اسم ہے، کانا اس کی مبتدا ہے اور قائمتاً یہ اس کی خبر ہے۔ لقد كانت الفكرة الرئيسة یہ قانت کی مبتدا ہے، الفکرہ الرئیسہ کانا کا اسم ہے اور قائمہ اس کی خبر ہے۔ لصناعة السجون الامریکیہ یہ متعلق ہے اساساً على فكرة عنصرية وهي استبدال الرق بالسجن، وهي أي الفكرة الرئيسة استبدال الرق بالسجن أي الحرمان من الحرية كعقوبة، أي جو ہے وہ حرف تفسیر ہے اور حرف ندا بھی آتا ہے۔ ای کے معنی یا کے ہوتے ہیں اور ای جو ہے وہ تفسیر کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں پر جو ای ہے وہ تفسیر کے لیے ہے، وہ ای جو ہے وہ اپنے ما قبل کی تفسیر کرتا ہے، خواہ وہ مفرد ہو یا جملہ ہو۔ یہاں پر وہی استبدال الرق بالسجن کی تفسیر کر رہا، ای الحرمان من الحریت كعقوبہ، یعنی کے معنی میں آتا ہے۔ تو ای حرف ندا ہے اور حرف تفسیر بھی ہے، ای اسعد یا اسعد، یہاں پر ای یعنی التي كانت ثغرة في التعديل 13 التي أي الفكرة الرئيسة كانت ثغرة، یہ کانت کے اندر جو ہی کی ضمیر ہے وہی اس کا مبتدا ہے، اس کا اسم ہے اور ثغرة اس کی خبر ہے۔ في التعديل 13 في التعديل 13 في الدستور الأمريكي الذي تم في مجلس الشيوخ، یہ في التعديل 13 یہ شبہ جملہ جو ہے، شبہ جملہ یہ خبر ثانی بن رہی ہے، ثغرہ خبر اول اور فی التعدیل الثالث یہ پورا شبہ جملہ جو ہے وہ خبر ثانی بن رہی ہے۔ 13 11 سے لے کر کے 19 تک جو عدد ہوتا ہے وہ مبنی بر فتحہ ہوتا ہے، دونوں عدد، اس لیے یہاں پر 13 منصوب ہے۔ پھر دستور الامریکی دستوری موصوف الامریکی صفت ہے۔ الذی ای التعدیل 13 تم فی مجلس الشیوخ فی اليوم 8 من ابریل عام 1864 من الہجریہ۔ اب اس عبارت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں آئیے اس کے معانی دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ قائمتن بیسڈ، قائم مبنی، فکرتن جمع فکر آئیڈیا سوچ خیال، رئیسہ
مین بنیادی، صنع یصنع صناعۃ میک بنانا، اور صناعۃ کہتے ہیں انڈسٹری کو۔ یہاں پر جو صناعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ انڈسٹری کے معنی میں ہے۔ اساساً بیسیکلی اور پرائمرلی دونوں معنی اس کے، یہاں پر اس کا ترجمہ اساساً کا پرائمرلی سے کیا گیا ہے، اور بیسیکلی بھی اس کا معنی ہے، دونوں مترادف لفظ ہے۔ بنیادی طور پر عنصریہ ریسسٹ، نسل پرستانہ، استبدل یستبدل استبدال ریپلیس بدلنا، رق سلیوری غلامی، عبودیہ جس کو بولتے ہیں، اس کا مترادف عبودیہ ہے، رق سلیوری غلامی عبودیہ، حریہ فریڈم آزادی، حرمان ڈیپریویشن محرومی، عقوبہ پنشمنٹ سزا، ثغرۃ لوپ ہول کمی سوراخ، اور اس کا تلفظ ثغرہ سے بھی آتا ہے، ثغرہ بھی اس کا تلفظ ہے، لیکن یہاں پر جو استعمال ہوا ہے وہ ثغرہ کے تلفظ کے ساتھ استعمال ہوا۔ تعدیل امینڈمنٹ ترمیم، مجلس الشیوخ سینٹ، دستور کانسٹیٹیوشن آئین۔ آئیے اب اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ امریکی جیلوں کی صنعت، امریکی جیلوں کی انڈسٹری قائم تھی بنیادی طور پر نسل پرستانہ خیال پر۔ امریکی جیلوں کی صنعت کی بنیادی سوچ یا امریکی جیلوں کی انڈسٹری، اس کے بنانے کی بنیادی سوچ، الفکرہ الرئیسہ، بنیادی سوچ قائمتاً قائم تھی، اساساً بنیادی طور پر علی فکرۃ عنصریہ، نسل پرستانہ خیال پر، نسل پرستانہ سوچ پر بنیادی طور پر قائم تھی۔ یہ فکر تھی، بنیادی فکر، بنیادی سوچ، بنیادی خیال امریکی جیلوں کی انڈسٹری کی، وہ قائم تھی نسل پرستانہ خیال پر، بنیادی طور پر نسل پرستانہ سوچ پر وہ قائم تھی۔ یعنی امریکہ کے اندر وہاں پرائیویٹ جیل بھی ہے اور سرکاری جیل بھی، اور جیلوں کا ایک سلسلہ ہے، ایک پوری انڈسٹری ہے، اور جو یہ انڈسٹری قائم کی گئی، بنائی گئی، اس کے پیچھے جو ہے وہ نسل پرستانہ سوچ کار فرما تھی۔ جس طرح سے ہندوستان میں CAA NRC اور NRP جو لایا گیا ہے، اس کے پیچھے وہی نسل پرستانہ سوچ اور خیال ہے، اسی طرح امریکہ کے اندر جو امریکی جیلوں کی انڈسٹری کی جو بنیادی سوچ تھی، وہ بنیادی طور پر نسل پرستانہ خیال پر قائم تھی، نسل پرستانہ سوچ پر قائم تھی۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا، وہی استبدال الرق بالسجن، غلامی کو قید سے بدل دینا۔ وہ جو فکر تھی وہ کیا تھی؟ استبدال الرق بالسجن، غلامی کو قید سے بدل دینا۔ پہلے زمانے میں لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، تو یہ غلامی کا جو ہے نیا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا ہے، جیسا کہ اس مضمون کے ہیڈنگ میں بھی تھا، صناعت السجون الاستعباد الجدید، کہ جیلوں کی انڈسٹری نیا غلام بنانا ہے، نئی غلامی۔ یہ فکر غلامی کو قید سے بدلنا ہے، یعنی الحرمان من الحریت کا عقوبہ، یعنی سزا کے طور پر آزادی سے محرومی ہے، یعنی الحرمان من الحریہ محرومی ہے یا محروم ہونا ہے، من الحریہ آزادی سے، کا عقوبۃ سزا کے طور پر، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا آزادی سے محروم ہونا ہے سزاءً۔ التي كانت ثغرة في التعديل الثالث عشر في الدستور الأمريكي الذي تم في مجلس الشيوخ فيه۔ امریکی آئین میں، فی الدستور الامریکی، امریکی آئین میں التعدیل الثالث عشرہ، 13ویں ترمیم میں، امریکی آئین میں 13ویں ترمیم میں ایک کمی تھی، جو ترمیم سینٹ میں 8 اپریل 1864 عیسوی میں ہوئی۔ امریکی آئین میں
13ویں ترمیم جو ترمیم سینٹ میں 8 اپریل 1864 میں ہوئی، اس میں ایک کمی تھی، ایک لوپ ہول تھا. طرح CAA جو پاس ہوا ہے یا NRC کا جو مرحلہ ہے، اس میں بہت بڑی کمی ہے اور وہ جگ ظاہر ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ترجمہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ عبارت آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب چلتے ہیں تحریری طور پر جو اس کا ترجمہ درج ہے اسے بھی دیکھتے ہیں، پہلے انگلش میں پھر اردو میں. لقد كانت الفكرة الرئيسة لصناعة السجون الأمريكية قائمة أساساً على فكرة عنصرية. یہاں تک کا ترجمہ ہے the main idea. الفکرہ الرئیسہ the main idea of the American prison لصناعة السجون American prison industry لصناعة السجون الأمريكية was based primarily أساساً على فكرة عنصرية on a racist idea. فکرہ عنصریہ racist idea. على فكرة عنصرية. عربی میں فعل پہلے آتا ہے اس لیے كانت پہلے آیا الفکرہ الرئیسہ، اور انگلش میں بعد میں آتا ہے اس لیے was based بعد میں آیا. which is to replace slavery with imprisonment. وهي استبدال الرق بالسجن. وهي الفكرة الرئيسة. وهي استبدال الرق بالسجن which is to replace slavery with imprisonment. أي الحرمان من الحرية كعقوبة، that is deprivation of liberty as a punishment. یہ جو لفظ ہے LIBERTY و لیبرٹی ہے، اس سے پہلے بھی یہ لفظ آیا تھا اسٹیچو آف لیبرٹی. وہاں پر میں نے مسٹیک کر دیا تھا، اس کے تلفظ میں نے غلطی کر دی تھی، اور وہاں پر میں اسٹیچو آف لائبرٹی بولا تھا اور کہا تھا، جو کہ غلط تلفظ ہے. صحیح تلفظ لیبرٹی ہے، تو وہاں پر اسٹیچو آف لیبرٹی ہونا چاہیے تھا، جسے میں نے لائبرٹی بول دیا تھا. ایز اے پنشمنٹ کا عقوبہ وچ واز اے لوپ ہول ان دا 13th amendment to the US Constitution that took place in the Senate. التي كانت ثغرة، يعني which was a loophole في التعديل الثالث عشر in the 13th amendment في الدستور الأمريكي to the US Constitution الذي تم في مجلس الشيوخ that took place in the Senate فی مجلس الشیوخ. جو امریکہ کی پارلیمنٹ ہوتی ہے اسے سینٹ بولتے ہیں انگلش میں، جیسے یہاں پارلیمنٹ بولتے ہیں یا اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس بولتے ہیں، اس کو وہاں سینٹ بولتے ہیں. آن اپریل 8 1864. میں امید کرتا ہوں کہ بات واضح ہو گئی ہوگی. اگر کوئی مسٹیک اور ہوئی ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے توجہ دلا سکتے ہیں، کیونکہ انسان سے سب ممکن ہے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ اسے کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں. اردو میں اس کا تحریری ترجمہ یہ ہے جو کہ درج ہے. لقد كانت الفكرة الرئيسة لصناعة السجون الأمريكية قائمة أساسا على فكرة عنصرية. امریکی جیلوں کی صنعت کی بنیادی سوچ بنیادی طور پر ایک نسل پرستانہ خیال پر مبنی تھا. لقد كانت الفكرة الرئيسة لصناعة السجون الأمريكية قائمة أساسا. یہاں پر دیکھ رہے ہیں ترجمہ جو ہو رہا ہے لصناعة السجون الأمريكية سے اس کا ترجمہ شروع کر رہے ہیں. امریکی جیلوں کی صنعت کی بنیادی سوچ، الفکرہ الرئیسہ کی بنیادی سوچ، الفکرہ الرئیسہ بنیادی طور پر اساساً ایک نسل پرستانہ خیال پر مبنی تھا. قائمتاً، اور وہ خیال غلامی کو قید سے بدلنا ہے. وہی استبداد الرق بالسجن، یعنی ای الحرمان من الحریت كعقوبہ
سزاً آزادی سے محروم ہونا ہے یا سزاً آزادی سے محرومی ہے۔ امریکی آئین میں 13ویں ترمیم میں ایک خامی تھی جو ترمیم 8 اپریل 1864 میں سینٹ میں ہوئی۔ میں آخر میں پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ مع السلامہ، خدا حافظ۔